حضرت علی رات کو روتے تھے، اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے اور دنیا کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اے دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیرا اور میرا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اور جاتے جاتے جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو خنجر مارا، آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، سر پر خنجر مارا تو سر کا خون داڑھی کے اندر آ گیا۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی، ان کو وصیت کی کہ بیٹا دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے، یہ نہ ہو آپ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیں، نہ ایسا نہ کرنا، بلکہ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا، دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا۔ پھر ان کے قدم ایسے جمے، چاہے کربلا کا میدان ہو چاہے کوئی بھی میدان ہو، انہوں نے اپنے سر تو کٹا دیے لیکن حضور علیہ السلام کے دین کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا، سر کٹا دیے۔ تو آپ ایسی سادہ زندگی گزاریں، آپ ایسی زندگی گزاریں، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے اس بندے کے بارے میں جو فوت ہوا ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے، اللہ خود اس بات کو سن رہا ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے اندر جو راز ہے ان کو بھی جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں جو بندہ فوت ہوا ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا گمان کر رہے تھے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا تھا، اس کے معاملات بڑے اچھے تھے، اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے محمد کے عربی کی اس امتی کی میں نے بخشش کر دی، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو آپ ایسی زندگی گزاریں، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں۔ اللہ رب العزت سے